یہودیوں کا یروشلم اور باقی فلسطین پر ناجائز قبضہ برقرار ہے، جس کے تناظر میں فلسطینی جہادی گروپ حماس نے ایک آپریشن فلڈ الاقصی کے نام سے شروع کیا ہے۔ مگر یہ پہلی بار نہیں کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ عربی اور اسرائیلی یہودیوں میں 6 سے 7 جنگیں ہو چکی ہیں، جس میں ایک 1948-49 کی اسرائیلی انڈیپینڈنس وار اور 1967 کی عرب اسرائیل وار جیسی بڑی جنگیں شامل ہیں۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل میں آئے دن کشیدگی دیکھنے کو ملتی ہے اور آئے روز سینکڑوں لوگ ان جھڑپوں میں مارے جاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ فلسطینیوں کی زمینوں پر اسرائیل نے کب، کیوں اور کیسے قبضہ کیا، اور مسلمانوں نے انہیں واپس لینے اور قبلہ اول یروشلم اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کیا؟ مسئلہ فلسطین نہیں بلکہ مسئلہ اسرائیلی یہودی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس 19ویں صدی کے آخر میں جانا پڑے گا۔ جب پوری دنیا یہودیوں پر ظلم کر رہی تھی تو جرمنی نے چن چن کر یہودیوں کو اپنے سلطنت سے نکال رہا تھا۔ ادھر روس بھی یہودیوں کا قتل عام شروع کر رہا تھا اور ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس مشکل وقت میں مسلمانوں نے یہودیوں کو رہنے کی جگہ دی اور سلطنت عثمانیہ نے یہودیوں کی آبادکاری کی اجازت دے دی۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یروشلم 3 مذاہب میں مقدس سمجھا جاتا ہے: کرسچینٹی، جوڈیزم اور اسلام۔ سلطنت عثمانیہ نے انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دی، مگر یہاں کے تاجر یہودی جو کہ بہت امیر تھے نے یہاں زمین خریدنا شروع کر دی، اور پھر اس وقت کے خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس یہودیوں کا ایک رہنما تھیوڈور ہرزل یہ منصوبہ لے کر آیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ انہیں بیت المقدس میں جگہ دے دے تو وہ سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ مگر سلطان نے یہ پیشکش سختی سے ٹھکرا دی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کے اس منصوبے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پھر جب 1917 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو یہودیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے دوسرے کئی علاقوں کی طرح فلسطین کے علاقے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 1948 میں فلسطین سے انگریز تو چلے گئے، مگر وہاں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہودیوں کی پشت پناہی کی۔ 1948-49 کی جنگ میں یہودیوں نے آدھے سے زیادہ فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہ قبضہ بڑھتا گیا۔ دوستو، ورلڈ وار کے بعد سے سویز کینال فرانس اور برطانیہ کے کنٹرول میں تھی، مگر 1956 میں مصری صدر جمال عبد الناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کر دیا، یعنی اسے انٹرنیشنل کنٹرول سے ختم کر کے اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا، جو کہ جغرافیائی طور پر بالکل درست تھا۔ اب سویز کینال وہ حصہ ہے جہاں سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کیا اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی بجائے جنگ میں اپنے اتحادی اسرائیل کے کنٹرول میں دے دیا۔ اب مصر کو واضح طور پر شکست تو ہو چکی تھی، مگر انہوں نے پھر ڈپلومیٹک راستہ نکالا اور 1957 میں UN نے اسرائیلی فورسز کو سویز کینال کے علاقے سے نکلنے کا حکم دیا اور اسرائیلی فوج وہاں سے چلی گئی، مگر کسی بھی انٹرنیشنل بلاکیج سے دوبارہ بچنے کے لیے UN فورسز وہاں موجود ہوتی ہیں۔ 1967 میں اسرائیل نے اردن کی دریائے اردن پر قبضہ کر کے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لی۔ یہ دریا شام اور اردن کو پانی مہیا کرتے تھے۔ اس کا رخ موڑنے کے بعد شام اور اردن نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر اسرائیل نے ایجپٹ کے علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے پورے عرب میں اسرائیل کے خلاف جنگی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کی ایئر بیسز پر حملے کر کے ان کی فضائی طاقت ختم کر دی۔ اس جنگ میں عربوں نے مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا اور بھرپور کوششیں جاری رکھیں، مگر جس کو امریکہ جیسا ملک کی پوری سپورٹ ہو اور پھر اسے برطانیہ اور فرانس بھی سپورٹ کریں تو اس کے لیے یہ جنگ جتنا کون سی مشکل بات ہے۔ اسی وجہ سے جب 10 جون 1967 کو یہ جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک اور اردن کی گولان ہائٹس کو قبضے میں لے لیا۔ اس جنگ میں عربوں کو بری طرح شکست ہوئی اور اسرائیل کی سرحدیں اور پھیل گئی۔ اس جنگ کو عرب اسرائیل 6 ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطینی ملیٹنٹ گروپ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے 1982 میں اسرائیل پر حملے شروع کیے۔ جواب میں اسرائیل نے حملے شروع کیے تو اس نے لبنان میں موجود PLO کے اڈوں پر بمباری کی
اور اسرائیلی فورسز زمینی راستے سے بھی لبنان میں داخل ہو گئی اور آج لبنان بھی اس جنگ زدہ علاقوں کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں حماس کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا تو آئے روز غزہ کے مسلمانوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں دیکھنے کو ملتی۔ پھر اسی طرح غزہ کے لوگوں نے ایک ملیٹنٹ گروپ حماس تشکیل دیا، جس کو ایران اور رشیا کی سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ اسی طرح ایران نے لبنان میں اسرائیل کی مداخلت کے بعد لبنان میں ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کروا کر فلسطینیوں کو ان کا حق اور مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول واپس دینا ہے۔ اس تنظیم کا نام حزب اللہ ہے اور یہ بھی آئے روز اسرائیلی ظلم کا جواب دیتی ہے۔ حماس نے اسرائیل پر آپریشن جو شروع کیا ہے، اس کا نام فلڈ الاقصی ہے، جو کہ اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصی میں مسجد کی بے حرمتی کرنے کے جواب میں شروع کی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔